بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق عطا کی، عورتوں کو خیال رکھنے کی تاکید کی۔ عورت بحیثیت بیوی کیا حق رکھتی ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ تاکید کی ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے رہیں، اچھی زندگی گزاریں، خوشگوار موڈ میں، خوشگوار انداز میں ان کے ساتھ رہیں۔ حسن معاشرت میں یہ بھی داخل ہے کہ بیوی کے لیے انسان سجے سورے، اس کی ظاہری جو حالت ہے کپڑوں کی، چہرے مورے کی، بالوں کی، یہ اچھی رکھے اور بیوی کا حق ادا کرتے رہے، اس کی نفسانی خواہش کا بھی خیال رکھتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بارے میں بڑی تاکید کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑے عبادت گزار اور نیک صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے قریش کی ایک لڑکی سے میری شادی کروا دی، بہو کو اپنے گھر لے آئے۔ مجھے عبادت کا بڑا شوق تھا، میں دن بھر روزے سے ہوتا، رات کو قیام اللیل کرتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، اور بیوی سے مجھے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، رغبت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ میرے والد محترم اپنی بہو کے پاس گئے، ان کے احوال دریافت کیے اور ساتھ میں یہ پوچھ لیا کیف وجدت بعلکی، تمہارے شوہر کو کیسے پایا، شوہر کا تمہارے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ تو اپنی حالت انہوں نے بتائی، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک اور عبادت گزار ہیں، لیکن لم یفتش لنا کنفا ولم یعرف لنا فراشا، انہوں نے کبھی ہمارے پہلو پر ہاتھ ہی نہیں رکھا ہے اور کبھی ہمارے بستر کو جانا پہچانا ہی نہیں ہے، اشارہ کنایوں میں بات کی۔ حضرت عمرو بن عاص کو بہت غصہ آیا، وہ سیدھے میرے پاس مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر لامانی وسبنی وغضب علیہ، مجھے ڈانٹا، ملامت کی، بہت زیادہ غصے ہوئے۔ غصہ فرو نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور میری جا کر شکایت کی کہ عبداللہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع مناسبت سے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ عبداللہ جس طرح روزہ اور عبادت اور نماز یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اسی طرح میرا طریقہ، میری سنت یہ بھی ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں، میں بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں، میں رب کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء مشہور صحابی ہیں، حضور نے دونوں کے درمیان مواخات کا رشتہ، یعنی دونوں کو بھائی بھائی بنایا تھا، مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ اپنے بھائی کے حال احوال دریافت کرنے کے لیے ملاقات کے لیے گئے، دیکھا کہ ان کی اہلیہ گھر والی روکھی پھیکی خراب خستہ حالت میں پرانے کپڑے بوسیدہ پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے سجوں سوروں؟ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے، اتنے میں حضرت ابو درداء آئے، کھانا تیار کروایا، کھانا حضرت سلمان فارسی کے سامنے رکھا، کہا آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی نے قسم دی کہ جب تک آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نفلی روزہ تھا، ان کے لیے توڑ دیا، ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت سلمان فارسی وہیں تھے کہ رات کا ٹائم ہو گیا تو وہیں ٹھہرے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں حضرت ابو درداء عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، کہا کہ سو جاؤ، سلا دیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابو درداء کھڑے ہو گئے، پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا سو جاؤ، سلا دیا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت ابو درداء اٹھے تاکہ عبادت کریں، کہا اب ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا، رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اس کو بھی آرام ملنا چاہیے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ادا ہونا چاہیے، مہمان کا بھی اپنی جگہ حق ہے، ہر حق والے کے حق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ صبح حضرت ابو درداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس طرح سلمان فارسی نے مجھے عبادت کرنے سے روک دیا۔ حضور نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے تھے، انہوں نے سچ کہا ہے، میری تعلیم یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خویلہ آئی، عثمان بن مظعون کی گھر والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی کی نظر بھی ان پر پڑی، انتہائی خستہ حالت میں بوسیدہ کپڑا پہنے ہوئے اور بہت عجیب انداز سے۔ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہوں نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ حالت نہیں بنائے گی تو اور کیا کرے گی؟
وہ تو اس طرح ہے کم اللہ زوج لہا، ان کا شوہر ہے ہی نہیں گویا۔ عثمان بن مظعون عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کی طرف خیال ہی نہیں رکھتے، تو یہ کس کے لیے سجے سورے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو بلایا اور کہا کہ تم میری سنت کے خلاف کر رہے ہو۔ حضرت عثمان بن مظعون نے کہا یا رسول اللہ اطلب سنتک، میں آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت ہی کا تو متلاشی ہوں، اسی کو تو تلاش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا یہ طریقہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، میں تو بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اپنے نفس کو راحت و آرام بھی دیتا ہوں، میرا یہ طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اپنی عورتوں کے لیے اچھی زندگی، اپنا ظاہری چہرہ مہرہ لباس اچھا اختیار کیا جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، اللہ کے نبی جب اپنے گھر آتے تھے تو کس چیز سے آغاز کرتے، شروعات کرتے تھے؟ کہنے لگی بالسواک، مسواک کیا کرتے تھے سب سے پہلے۔ محدثین نے کہا کہ مسواک اس لیے کرتے تھے تاکہ منہ سے بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور بیویوں سے جب گفتگو کریں تو انہیں گھن محسوس نہ ہو۔ بیویوں کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں بدبو تاکہ نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے خوبصورتی اختیار کرتے تھے، بہترین سے بہترین خوشبو بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأطیب ما اجد حتی اجد وبیس الطیب فی رأسہ، سب سے بہترین خوشبو میں حضور کو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ خوشبو آپ کی مانگ پر، آپ کے سر پر میں دیکھتی تھی وہ چمک رہی، اتنے خوشبو استعمال کرتے تھے اپنی گھر والیوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی فرماتے ہیں کہ جس طرح میں یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے خوبصورت بن کے رہے، اسی طرح میری بیوی بھی تو یہی چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت بن کے میرا شوہر میرے سامنے آئے، اس لیے میں زینت اختیار کرتا ہوں، خوبصورتی اختیار کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی میرے سامنے آئے، اچھی حالت میں آئے، وہ بھی یہ بات پسند کرتی ہے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنورتی تھی، سجتی تھی۔ ایک مرتبہ چھلے، انگوٹھیاں وغیرہ لیے ہوئے بیٹھی تھی، اللہ کے نبی آئے، پوچھا کہ یہ کیا ہے عائشہ؟ حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ انما صنعتها لاتزین لک، یہ میں نے بنوائے ہیں تاکہ اس کو میں پہنوں اور آپ کو خوبصورت لگوں۔ حضرت محمد ابن حسن، حضرت حسن کے صاحبزادے، وہ بہترین سے بہترین قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ میری عورتیں ہیں، گھر والیاں ہیں اور باندیاں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا خوبصورت بن کے رہوں کہ ان کی نظر کسی اور کی طرف نہ جائے۔ یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین ہیں۔ حضرت قتادہ ابن نعمان صحابی ہیں، ان کی آنکھ زخمی ہوگی، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، بڑی خراب لگ رہی تھی آنکھ۔ اللہ کے نبی نے کہا تم چاہو تو اس کے بدلے جنت لے لو، اور اگر چاہو تو میں آنکھ تمہاری اپنی اس کی جگہ پہ بٹھا دوں اور یہ خوبصورت لگ جائے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو بہت قیمتی چیز ہے، اجر جزیل وعطاء جلیل، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، مجھے جنت بھی چاہیے، مجھے یہ آنکھ بھی اپنی جگہ خوبصورت دکھنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے کیوں؟ اس لیے کہ میری بیویاں ہیں اور میں اپنی بیویوں کے سامنے اچھا دکھنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھ نہیں ہوگی تو میں کانا ہو جاؤں گا، عورتیں مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس آنکھ کو اپنی جگہ بٹھا دیا، وہ دوسری صحیح آنکھ سے بھی خوبصورت لگا کرتی تھی۔ ان کے بیٹے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے تھے، انہوں نے پوچھا یہ فتح، یہ نوجوان تم کون ہو؟ تو انہوں نے اشعار کے انداز میں کہا تھا انا ابن الذی سالت علی الخد عینہ فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد فعادت کما کانت لاحسن حالہا فیا حسن ما عین ویا طیب ما یدی، یعنی میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی آنکھ نکل آئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے وہ آنکھ اپنی جگہ بٹھائی گئی، کیا ہی بہترین انداز سے وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی، بہترین لگتی تھی، خوبصورت لگتی تھی، آنکھ بھی کتنی خوبصورت اور ہاتھ بھی کتنا عمدہ اور خوشبودار تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کا یہ انداز بہت پسند آیا، ان کا اکرام کیا، ان کی عزت کی۔ ان سب واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے میں اور بیویوں کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اپنی ظاہری حالت، شوہر اپنی ظاہری حالت بیویوں کے لیے اچھی بنا کے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا اور اسلاف کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں عورتوں کا یہ حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔